سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ حضرات محترم، سرکار تاج الشریعہ نے بڑا عظیم الشان پیغام دیا ہے۔ یہ پیغام تاج الشریعہ بھی ہے، پیغام اعلی حضرت بھی ہے، پیغام مسلک اعلی حضرت بھی ہے، پیغام اکابرین امت بھی ہے، پیغام اولیاء کرام بھی ہے، پیغام جملہ شہدائے کرب و بلا بھی ہے، پیغام حضرت حسن مجتبی بھی ہے، پیغام علی مرتضیٰ بھی ہے، پیغام عثمان ذو النورین بھی ہے، پیغام حضرت عمر بھی ہے، پیغام حضرت صدیق اعظم بھی ہے، اور پیغام مصطفیٰ بھی ہے۔ اے دنیا والو، یہی حاصل گفتگو ہے، یہی حاصل زندگی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو جی رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں ہماری زندگی اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہمارا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ کوئی سمجھتا ہے اپنے بال بچوں کے لیے جینا مرنا ہے، کوئی سمجھتا ہے اعزاء اقربا کے لیے جینا مرنا ہے، کوئی سمجھتا ہے رشتہ داروں کے لیے جینا مرنا ہے، کوئی سمجھتا ہے عزیز و اقارب کے لیے جینا مرنا ہے، کوئی سمجھتا ہے پراپرٹی کے لیے جینا مرنا ہے، کوئی سمجھتا ہے مکان اور حویلی کے لیے جینا مرنا ہے، کوئی سمجھتا ہے زمین اور جائیداد کے لیے جینا مرنا ہے۔ الغرض لوگوں کی فکر الگ الگ ہے، لوگوں کی سوچ الگ الگ ہے، لوگ کس کے لیے جیتے ہیں، کس کے لیے مرتے ہیں، یہ زندگی کس کے لیے ہے، زندگی کس کے لیے عطا ہوئی ہے۔ حضور تاج الشریعہ پیغام دیتے ہیں، اے مسلمانوں، وہ دنیا دار ہیں جو دنیا کے لیے جیتے مرتے ہیں، وہ دنیا دار ہیں جو پراپرٹی کے لیے جیتے مرتے ہیں، وہ دنیا دار ہیں جو مال و زر کے لیے جیتے مرتے ہیں، وہ دنیا دار ہیں جو اعزاء اقربا کے لیے جیتے مرتے ہیں، وہ دنیا دار ہیں جو خیش و اقارب کے لیے جیتے مرتے ہیں، مگر جو رسول اللہ کا وفادار ہے، نبی کا امتی ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کی زندگی دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ حبیب پروردگار کے لیے ہے، اس کی زندگی مصطفیٰ کے لیے ہے، کیونکہ یہ زندگی، اس زندگی کا مالک، اس زندگی کے ایک ایک سانس کا مالک ہماری اور آپ کے لیے جو غذا کا انتظام ہوتا ہے، اس غذا کا مالک ہمارے لیے جو زمین ہے، اس زمین کا مالک، یہ جو آسمان ہے، اس آسمان کا مالک، یہ چاند سورج ستاروں کا مالک، پوری کائنات کا مالک جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت بول پڑے مالک کونین ہے، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ آپ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کا مالک اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے، اعلیٰ حضرت نے ذہن دیا، مالک کونین ہیں، مصطفیٰ کائنات کے مالک ہیں، ذرے ذرے کے مالک ہیں، خشک و تر کے مالک ہیں، شجر و حجر کے مالک ہیں، باغ و ثمر کے مالک ہیں، شمس و قمر کے مالک ہیں، لال و گوہر کے مالک ہیں، زمین و آسمان ان کے قبضے میں ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی تو کچھ یوں ارشاد فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے چرند و پرند نہ ہوتے، اگر نبی نہ ہوتے خشک و تر نہ ہوتے، اگر نبی نہ ہوتے لال و گوہر نہ ہوتے، اگر نبی نہ ہوتے برگ و ثمر نہ ہوتے، اگر نبی نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی، سب کچھ نبی کی وجہ سے ہے، اور جب ساری کائنات نبی کی وجہ سے ہے تو ہم اور آپ بھی کائنات میں نبی کے صدقے میں، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت کے کرم سے ہیں، انہی کی وجہ سے ہیں، وہ ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں، نبی ہماری مالوں کے بھی مالک ہیں، نبی کائنات کے مالک ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا۔ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مصطفیٰ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ مالک اور مختار ان دونوں چیزوں پہ کلام کیا، اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، کہا تم کہو نہ کہو،
جتنے غلام ہیں وہ تو مالک ہی کہیں گے. واہ تم کہو نہ کہو میں تو مالک ہی کہوں گا. ذرا سب لوگ بولیں. آپ سب لوگ حضور کو مالک سمجھتے ہیں نا؟ بے شک ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جو محبوب ہوتا ہے جو محب ہوتا ہے اس میں کسی چیز کا بٹوارا نہیں ہوتا, اس میں میرا اور تیرا نہیں ہوتا. حضرات محترم جب سب کچھ مصطفیٰ کا ہے, ہم اور آپ بھی نبی کے ہیں. حضور تاج الشریعہ نے پیغام دیا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, آپ کی زندگی کسی اور کے لیے نہیں, زندگی ہے نبی کی. ہماری زندگی نبی کی عطا کی ہوئی, نبی کی دی ہوئی ہے, نبی کی رہین منت ہے, مصطفیٰ کے صدقے میں ہے, اس لیے ہماری زندگی نبی کے لیے. ہم دنیا میں جئیں گے تو نبی کے لیے, دنیا سے جائیں گے تو نبی کے لیے, اٹھیں گے تو نبی کے لیے, بیٹھیں گے تو نبی کے لیے, چلیں گے تو نبی کے لیے, کھائیں گے تو نبی کے لیے, اور کمائیں گے تو نبی کے لیے. بے شک ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. امام اہل سنت نے ذہن دیا اور فرمایا کہ اے دنیا والو یہ زندگی مصطفیٰ کے لیے ہے, نبی پہ نچھاور کر دو. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے نام پر اپنی جان فدا کر دوں, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ ایک جان دو جہاں فدا, یعنی جان ہی نہیں کائنات کی ایک ایک شے مصطفیٰ پہ فدا کر دیں, نہ ایک جان دو جہاں فدا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ دونوں جہان آپ پر فدا کر دیا مگر دل ہے کہ ابھی بھرا نہیں ہے, کائنات کی ایک ایک شے آپ کے پر نچھاور کر دیا مگر یہ دل ہے ابھی بھرا نہیں ہے. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور آپ کے بھائی استاذ زمن فرماتے ہیں کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں. زندہ باد زندہ باد. بے خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. میرے بھائیوں میرے عزیزوں ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہیں, ہماری زندگی حضور کے لیے ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہین منت ہے, اس لیے ہم جتنے پل جیتے ہیں نبی کے لیے جیتے ہیں, نبی کے عشق میں جیتے ہیں, اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو عشق نبی کا داغ لے کر کے جاتے ہیں. اعلان کرتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ عشق رسول ہی کا چراغ ہے جو لحد میں روشنی کرتا ہے. ورنہ آپ بتاؤ آپ کے گھروں میں اگر ٹوبیل نہ جلے, اگر یہ مرکری نہ جلے, اگر بلب نہ جلے, اگر لائٹ نہ ہو, آپ کے کب گھر میں اجالا کیسے ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں اجالے کے لیے چراغ کی ضرورت ہوتی ہے, اجالے کے لیے مرکری کی ضرورت ہوتی ہے, لائٹ کے لیے ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اجالے کے لیے بلب کی ضرورت ہوتی ہے. مگر ہاں ایک گھر ایسا ہے جہاں اجالا لائٹ سے نہیں, جہاں اجالا ٹیوب لائٹ سے نہیں, جہاں اجالا مرکری سے نہیں, جہاں اجالا جنریٹر کے کرنٹ سے نہیں, جہاں پر اجالا بلب سے نہیں, جہاں اجالا راڈ سے نہیں, بلکہ جہاں اجالا مصطفیٰ کے جمال سے ہوتا ہے اسے قبر کہتے ہیں. قبر کے اندر آپ پہنچے ساری کھڑکیاں بند ہیں, نہ کوئی روشن دان ہے, نہ کوئی اجالا آنے کا انتظام ہے, ہر طرف سے پائک ہے, اوپر پٹرا بچھایا گیا, بلی لگائی گئی, مٹی لاد دی گئی, قبر برابر کر دی گئی, عقیدت مندوں نے پھول چڑھا دیا, پھول کی چادر ڈال دی, اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی, مٹی برابر کر دی گئی. عزت
اعزاء واپس ہو گئے، اقربا واپس ہو گئے، رشتہ دار واپس ہو گئے، ناتے دار واپس ہو گئے، پٹیدار واپس ہو گئے، سب کے سب واپس جا رہے ہیں۔ آپ اپنے قبر سے آواز دیں کہ سب جا رہے ہیں، یہ سب دور دور کے ہیں، ان کو ہماری زندگی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے، مگر اے میرے بیٹے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تیری ناز برداری کی ہے، تیرے لاڈ اٹھائے ہیں، بچپن میں تجھے پالا ہے، تیرے لیے کھلونے لایا ہوں، تیرے لیے دودھ کا انتظام، تیرے لیے دواؤں کا انتظام، میں نے چوراہے کی دکان تیرے لیے چھوڑی، گاؤں میں مکان تیرے لیے چھوڑا، کھیت کھلیان تیرے لیے چھوڑا، میرے پاس سب تیرا ہے۔ اے بیٹے میں نے جو مکان تیرے لیے بنایا اسے ہوادار بنایا ہے، اسے روشنی والا بنایا ہے، اس میں پانی کا انتظام ہے، مگر اے بیٹے آج میں جس گھر میں جا رہا ہوں نہ اس میں روشنی ہے، نہ اس میں روشن دان ہے، نہ اس میں جنگلے ہیں، نہ اس میں کھڑکیاں ہیں۔ اے میرے بیٹے میں نے اپنا سارا مال تیرے حوالے کیا ہے، آج رشتہ دار جا رہے ہیں جانے دے، مگر تو پلٹ کے واپس آ جا، ہمارے ساتھ اس قبر میں اتر جا، زیادہ دن نہیں، صرف ایک رات جو پہلی رات ہے، وحشت والی رات ہے، گھبراہٹ والی رات ہے، ہولناکی والی رات ہے، اس رات میرے ساتھ اس قبر میں گزار لے، کل سے میری ساری پراپرٹی تیری ہے، ایک رات میرے لیے تو اس مکان میں ٹھہر جا، قبر میں اتر جا، پوری دنیا کا کوئی بیٹا قبر میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سب چھوڑ کر واپس ہوں گے، جب دنیا داروں کا ساتھ چھوٹے گا تو حبیب پروردگار آئیں گے، مصطفیٰ جان رحمت آئیں گے، نبی کریم آئیں گے، طٰہٰ و یاسین آئیں گے، رحمت للعالمین آئیں گے، سراج منیر آئیں گے، بدر کائنات آئیں گے اور قبر میں پہنچیں گے، ان کے جلوے سے اجالا ہو جائے گا، ان کے چہرے سے روشنی پھوٹے گی، قبر منور ہو جائے گی، قبر کشادہ ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، میرے آقا آئیں گے تو نور سے قبر منور ہو جائے گی، امام اہل سنت بول پڑے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ جب حضور آئیں گے تو وہاں ایسا اجالا ہوگا کہ وہ مٹے گا نہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جب حضور آئیں گے تو قبر میں اجالا ہو جائے گا، چاہے ہماری مائیں بہنیں ہوں، چاہے آپ تمامی حضرات ہوں، جن کو قبر میں اتر معاملہ ہوگا۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی جب موت آئے گی ہم اور آپ یہ سوچیں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں اور ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہماری میت پہ رو رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ اقربا آئے ہیں، مگر آپ کو خیال ہوگا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کے جنازے کو اٹھائے ہیں، قبر میں لے کر کے اتار رہے ہیں، جنازہ پڑھائی گئی ہے، قبر میں لٹایا جا رہا ہے، پٹھرے لگائے جا رہے ہیں۔ ابھی تک آپ کو خواب کا یقین ہوگا، مگر جب لوگ واپس ہوں گے روح آپ کے بدن میں لوٹائی جائے گی، آپ کو جھنجھوڑ کر اٹھایا جائے گا، آپ پورے ہوش میں اٹھ کر بیٹھیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ آپ خواب نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ یہی حقیقت ہے۔ آپ قبر میں اتر چکے ہیں، بڑی زور زور سے چیخیں گے، بہت زور زور سے چلائیں گے، اپنے عیسیٰ اقربا کا نام لیں گے، اپنے بھائی پٹیدار کا نام لیں گے، اپنے بیٹوں کا نام لے لے کے پکاریں گے، مگر کون ہے سننے والا، کون ہے پلٹنے والا، کون ہے پوچھنے والا، کون ہے قبر کے حالات کے وقت اور مشکل گھڑی میں کام آنے والا؟ آپ چیخ چیخ کر اپنے عیسیٰ اقربا کو پکار رہے ہوں گے، اتنے میں مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو جائے گی، نبی کی آمد ہو جائے گی، حضور تشریف لے آئیں گے، آقا جلوہ گر ہو جائیں گے، اپنے غلاموں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری اور آپ کی محبت میں حضور تشریف لائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے من ربک ما دینک وما کنت تقول فی
حق ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس حضور کی طرف اشارہ کریں گے، ان نبی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، اس نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا، جب تم دنیا میں جیتے تھے تو تم کیا سوچ کر جیتے تھے، تم نبی کو دیکھو گے، کاش یہ شعر گنگنا دو، ہم دنیا میں رہتے تھے تو اس یقین کے ساتھ جیتے تھے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی جی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی۔